السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، علوم القرآن میں بحث چل رہی ہے نزول القرآن کی۔ تو نزول القرآن کے سلسلے میں ایک بحث تو گزر چکی ہے کہ نزول القرآن جملتاً، یعنی قرآن کریم کا بیک وقت نازل ہونا، تو اس سلسلے کی پوری بحث آ چکی ہے۔ اور نزول القرآن منجماً، قرآن کریم کا نزول بیک وقت ہوا ہے، تو اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اور قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 سال کی مدت میں تدریجی طور پر نازل ہوا ہے۔ آج یہ بحث ہے۔ تو نزول القرآن منجماً، یعنی نزول القرآن حسب مواقع النجوم، قرآن کریم کا نازل ہونا ستاروں کی جگہوں کے مطابق، یعنی جیسے ستارے آسمان میں بکھرے ہوئے ہیں، ایسے ہی قرآن کریم کا نزول تدریجی طور پر مختلف اوقات میں اس کا نزول ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں مصنف نے قرآن کریم کی کئی آیات نقل کی ہیں، اور وہ آیات کہ جن میں بجائے انزال کے تنزیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ یقول تعالی فی التنزیل وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 سے 195 تک ہے۔ یقیناً وہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جس کو نازل کیا ہے جبرائیل امین نے تمہارے دل پر، تاکہ تم ہو جاؤ ڈرانے والوں میں سے، فصیح عربی زبان میں۔ اور اس کے بعد کی آیت ہے سورہ نحل کی، یہ وَيَقُولُ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ تو کہہ دیجئے کہ اس کو نازل کیا روح القدس نے تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ ثابت قدم بنا دیں ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لائے ہیں، اور وہ ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَيَقُولُ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جس کو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک سورہ اس کے مثل۔ ان آیات میں اس میں نزلنا کا استعمال کیا گیا ہے۔ وَيَقُولُ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ کہہ دو جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے، تو جبرائیل ہی نے تو نازل کیا ہے قرآن کریم کو آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اور یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے سامنے ہے، یعنی تورات وغیرہ، اور ہدایت و خوشخبری مومنین کے لیے۔ تو مصنف کہتے ہیں فَهَذِهِ الْآيَاتُ نَاطِقَةٌ بِأَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ كلام اللہ بِأَلْفَاظِ الْعَرَبِيَّةِ، وَأَنَّ جِبْرَائِيلَ نَزَلَ بِهِ عَلَى قَلْبِ رَسُولِ اللَّهِ، وَأَنَّ هَذَا النُّزُولَ غَيْرُ النُّزُولِ الْأَوَّلِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَالْمُرَادُ بِهِ نُزُولُهُ مُنَجَّمًا۔ یعنی یہ آیات بول رہی ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اپنے عربی الفاظ کے ساتھ، اور یہ کہ جبرائیل نے اس کو نازل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اور یہ کہ یہ نزول اس نزول کے علاوہ ہے، یہ آسمان دنیا کی طرف نزول اول کے علاوہ ہے۔ اس سے مراد ہے قرآن کریم کا نزول تدریجی طور پر۔
ويدل التعبیر بلفظ التنزیل دون الانزال، اور یہ لفظ تنزیل کے ذریعے سے جو تعبیر ہے یہ تعبیر دلالت کر رہی ہے یہ انزال کے علاوہ اس بات پر کہ مقصود ہے نزول تدریجی طور پر ایک بعد دیگرے، اس لیے کہ علماء لغت فرق کرتے ہیں انزال و تنزیل کے درمیان۔ تنزیل کے معنی ہے تو تنزیل اس چیز کے لیے بولیں گے جس کا نزول الگ الگ ہوا ہو، اور انزال عام ہے۔ وقد نزل القرآن منجما فی 23 سنہ، اور قرآن کریم کا نزول تدریجی طور پر ہوا ہے 23 سال کی مدت میں، 13 سال مکہ میں راج قول کے مطابق، 10 سال مدینہ میں۔ وجاءت تصریح بنزولہ مفرقا فی قولہ تعالی، اور وضاحت آئی ہے اس کے نزول کے بارے میں الگ الگ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، وہ قرآن فرقنا ہو، اور نہ ہم نے نازل کیا قرآن کریم اور اس کو الگ الگ نازل کیا تاکہ تم پڑھو لوگوں پر ٹھہر کر، اور ہم نے اس کو نازل کیا تدریجی طور پر، یعنی جعلنا نزولہ مفرقا کا تقراہ علی الناس علی مہل و تثبت، یعنی ہم نے بنایا اس کے نزول کو الگ الگ تاکہ آپ پڑھیں لوگوں پر ٹھہر کر، اور یہ ثبات کے ساتھ، اور ہم نے اس کو نازل کیا واقعات و حوادث کے مطابق۔ اما الکتب السماویۃ الاخری، تو رہا معاملہ قرآن کریم کے علاوہ دوسری آسمانی کتابوں کا جیسے تورات، انجیل، زبور، فکان نزولها جملتاً، تو اس کا نزول بیک وقت ہوا ہے۔ ولم تنزل مفرقتاً، الگ الگ اس کا نزول نہیں ہوا ہے، اور اس لیے کہ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اس لیے کہ مکہ کے کفار و مشرکین نے یہ بات کہی تھی کہ جیسے پچھلی کتابیں نازل کی گئی تھیں بیک وقت، یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ تو قرآن نے اس کی تردید نہیں کی۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، کہا ان لوگوں نے جن لوگوں نے کفر کیا کہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا بیک وقت، ایسے ہی تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ثابت کر دیں، مضبوط کر دیں، اور ہم نے اس کو نازل کیا تدریجی طور پر۔ یہ آیت دلیل ہے اس بات پر کہ سابقہ آسمانی کتابوں کا نزول بیک وقت ہوا ہے۔ وما علیہ جمہور العلماء، جمہور علماء اسی کے قائل ہے۔ ولو کان نزول مفرقا لما کان ہونا کما یدعو الکفار الی التعجب من نزول القرآن منظما، اگر اس کا نزول الگ الگ ہوتا یعنی دوسری آسمانی کتابوں کا، تو یہاں کفار و مشرکین کے لیے ایسی کوئی چیز نہ ہوتی جو سبب بنتی ان کے تعجب کے لیے قرآن کریم کے تدریجی طور پر نازل ہونے سے، یعنی اگر گزشتہ آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئی ہوتی الگ الگ تو قرآن کریم کے نزول پر تعجب نہیں ہوتا۔ فمعنى قولهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة هل لا انزل عليه القرآن دفعة واحدة كسائر الكتب، یعنی یہ کہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا بیک وقت دوسری کتابوں کی طرح۔ وما له انزل على التنجیم، اور کیا معاملہ ہے کہ اس کا نزول تدریجی طور پر ہوا ہے۔ ولما انزل مفرقا، اور کیوں اس کا نزول الگ الگ نازل کیا گیا ہے۔ ولم يرد اللہ علیہم بأن هذه سنته في انزال الكتب السماویہ كلها كما رد عليهم في قوله، یعنی کفار مشرکین کے اس قول کی تردید نہیں اللہ تعالیٰ نے کی کہ یہ قرآن بیک وقت نازل کیوں نہیں کیا گیا جیسے آسمانی کتابیں نازل کی گئی تھی۔ اگر ان کی یہ بات غلط ہوتی تو قرآن اس کی تردید کرتا، یعنی کیوں نہیں قرآن نازل کیا گیا بیک وقت دوسری کتابوں کی طرح۔ وما له انزل على التنجیم ولما انزل مفرقا ولم يرد اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید نہیں کی کہ
ارے بھئی یہی تو اللہ کی سنت ہے آسمانی کتابوں کو نازل ہونے کے بارے میں. جیسے کہ تردید کی ہے ان کی کفار مشرکین کی جو باتیں غلط تھیں قرآن نے اس کی تردید کی ہے. لیکن کفار مشرکین کا یہ اعتراض کہ ساری آسمانی کتابیں بیک وقت اتری ہیں تو قرآن کریم کو بیک وقت نازل کیوں نہیں کیا گیا. تو قرآن نے اس کی تردید نہیں کی بلکہ اس کی حکمت بیان کی ہے. تو جیسے کہ اللہ نے تردید کی ان کی اس قول کے بارے میں وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے جو کھانا کھاتا ہے بازار میں چلتا ہے. یہ اپنے اس قول کے ذریعے اللہ نے تردید کی. وما ارسلنا قبلک من رسول الا انہم لا یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. سن لو ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہے جتنے رسول بھیجے ہیں مگر وہ کھانا کھاتے تھے بازار میں چلتے تھے. اور جیسے کہ تردید کی اللہ تعالیٰ نے اس کی اس قول کی ابعث اللہ بشر رسولہ، کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنایا ہے، اس قول سے تردید کی ہے. قل لو، یعنی ان کو اعتراض تھا کہ یہ ایک انسان کو رسول کہے بنا دیا. تو کہہ دو اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو چلتے مطمئن ہو کر تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ نازل کرتے رسول بنا کر. یعنی زمین کی آبادی چونکہ انسانوں کی ہے اس لیے انسان کو بنایا گیا رسول. اگر زمین کی آبادی فرشتوں کو ہوتی تو فرشتوں کو بنایا جاتا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ کی طرف نہیں بھیجا ہم نے آپ کی طرف مگر مردوں کو ان کی طرف وہی کرنے کے لیے. اصل میں پیغمبر مرد ہوئے ہیں، یہ عورتوں کو نبی نہیں بنایا گیا ہے. تو قرآن نے اس کی تردید نہیں کی بلکہ اللہ نے جواب دیا بے بیان وجہ حکمہ فی تنزیل قرآن منجمن، یعنی تدریجی طور پر قرآن کریم کے نازل ہونے کے بارے میں اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے قرآن نے جواب دیا ہے. کیا کذالک لنثبت بہ فؤادک، ایسے ہی تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوطی عطا کریں. یعنی ایسی ہم نے نازل کیا قرآن کریم کو الگ الگ ایک حکمت کی وجہ سے. وہ کیا ہے؟ تقویت و قلب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت پہنچانا. ورتلناہ ترتیلا اے قدرناہ آیتن بعد آیتن بعضہ اسرا بعضن، یعنی ہم نے مقدر کیا یا نازل کیا ایک آیت دوسری آیت کے بعد بعض آیت دوسری آیت کے پیچھے. او بیناہ تبیینا، رتلنا کا دو معنی ہے، رتلناہ ترتیلا اے قدرناہ آیتن بعد آیتن بعضہ اسرا بعضن، او بیناہ تبیینا ہم نے اس کو کھول کھول کے بنا. فإن انزالہ مفرقا حسب الحوادث، اس لیے کہ اس کا نازل ہونا الگ الگ حوادث کے مطابق اقرب الی الحفظ والفہم، حفظ و فہم سے زیادہ قریب ہے. وذالک من اعظم اسباب تثبیت، اور یہ تقویت پہنچانے کے اسباب میں سب سے بڑا سبب ہے. والذی استقری من الاحادیث الصحیحہ، اور جو بات جانی گئی ہے احادیث صحیحہ سے کہ قرآن کا نزول ہوتا تھا ضرورت کے مطابق، 5 آیات 10 آیات اس سے زیادہ اس سے کم، اور کبھی کبھی صحیح ہے 10 آیات کا نزول. جیسے واقع افک میں جو عائشہ پہ الزام لگا تھا تو 10 آیات کا نزول بیک وقت ہوا تھا. اور صحیح ہے 10 آیات کا نزول یہ سورہ مومنین کی شروع میں بیک وقت. اور صحیح ہے غیر اولی الضرر، صرف غیر اولی الضرر، یہ اصل میں سورہ نساء آیت نمبر 95، اس میں اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ ذکر کیا تھا کہ جو لوگ جہاد میں شریک ہوتے ہیں اور جو لوگ شریک نہیں ہوتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو بعض صحابہ کرام جو معذور تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ تو نابینا ہیں، جیسے عبداللہ بن مکتوم وغیرہ. تب یہ ٹکڑا نازل ہوا غیر اولی الضرر، یعنی معذور لوگوں کے علاوہ. تو صحیح ہے غیر اولی الضرر کا نزول صرف، اور یہ آیت کا بعض حصہ ہے.
تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.